السلام علیکم۔ افغانستان کے شاہ امان اللہ خان 1919 سے 1929 کے درمیان حکمران رہے۔ امان اللہ سے پہلے انگریز جو ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے 2 بار افغانستان پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ اس طرح کوئی 120 سال سے افغانستان کے اندرونی معاملات میں انگریزوں کی مداخلت چلی آ رہی تھی۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر امان اللہ نے آتے ہی مکمل اعلان آزادی کر دیا اور اس طرح تیسری انگریز افغان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ مئی 1919 میں امان اللہ نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ جنگ میں اتار چڑھاؤ کے بعد انگریزوں نے افغانستان کی آزادی کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد افغانستان میں امان اللہ کی اصلاحات کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن انگریزوں نے افغان آزادی کو وقتی طور پر مجبوری میں تسلیم کیا تھا۔ وہ تیاری کرتے رہے، وقت لیا اور 1929 میں انہوں نے امان اللہ کو اقتدار سے ہٹوا دیا۔ یہ کام انگریزوں نے کس طرح کیا، اس میں ہمارے لیے آج سبق ہے۔ جس طرح ان دنوں ہمارے سامنے عمران خان کو پاور میں لانے کے لیے مغربی یہودی سرمایہ پلاننگ اور ان کی ایجنسیوں کی کارستانیاں استعمال ہوئیں اور ہو رہی ہیں، مگر ان کا کہیں ذکر تک نہیں ہوتا اور بظاہر ایسا دکھاتے ہیں جیسے یہ سب پاکستان کا اپنا معاملہ ہے۔ تو یہی تو جادو ہے، اور طاہر القادری اسی جادو کا ایک عظیم جادوگر ہے۔ تو اسی قسم کا معاملہ 1929 میں امان اللہ کے ساتھ ہوا تھا۔ بظاہر انگریز کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور سارا افغان معاملہ لگ رہا تھا، مگر سب کچھ کروانے والے بنیادی طور پر انگریز ہی تھے۔ نادر خان، جس نے بالآخر امان اللہ کی جگہ لینی تھی، وہ افغان آرمی میں امان اللہ کا جرنیل تھا۔ بعد میں وہ فرانس میں افغانستان کا سفیر تھا۔ نادر خان کو تخت پر بٹھانے میں انگریز نظر نہیں آنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ترکیب نکالی۔ حبیب اللہ کلکانی نامی ایک افغان گھر میں چوری کے جرم میں 11 مہینے جیل کی سزا کاٹ چکا تھا۔ وہ پشاور میں چائے بیچا کرتا تھا۔ اپریل 1928 میں وہ پشاور جیل میں تھا اور اس کی سزا اس وقت 3 سال تھی، مگر چند مہینے بعد وہ کابل کے نزدیک لوٹ مار اور رہزنی کی وارداتوں میں مصروف تھا۔ یہ انگریزوں کو کمال تھا۔ انگریزوں نے اس کریکٹر کو تیار کر لیا ہوا تھا۔
انہوں نے افغانستان میں انتشار پھیلایا، بغاوتیں کروائیں اور مشہور کیا کہ لوگ امان اللہ کی اصلاحات سے ناراض ہیں۔ یہی بہانہ ہمارے وقتوں میں افغانستان میں روسی مداخلت سے پہلے امریکی مداخلت کے لیے استعمال کیا گیا تھا کہ نور محمد ترکی کی حکومت کی اصلاحات سے لوگ ناراض ہیں، اور امریکہ نے اس وقت جن کو مجاہدین کہتے تھے ان کو سپورٹ کیا۔ آج کا افغانستان اسی مداخلت کا ایک تسلسل ہے۔ بہرحال دیکھتے ہی دیکھتے حبیب اللہ کلکانی نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ یہ لوگوں کو اتنا عجیب لگا کہ انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ کلکانی کا باپ لوگوں کے گھروں میں پانی مہیا کرتا تھا، پانی سپلائی کرتا تھا، تو لوگوں نے حبیب اللہ کلکانی کا نام رکھ دیا بچہ سکا، یعنی پانی دینے والے یا بہشتی کا بیٹا۔ اس سے لوگوں کی ناراضی کا اظہار ہوتا تھا۔ نادر خان فرانس سے انڈیا انگریزوں کے پاس پہنچ چکا تھا، سازش تقریباً تیار تھی۔ اس نے کلکانی کو اتارنا تھا جو کابل پر قابض ہو چکا تھا۔ وہ انگریزوں کی مدد سے افغانستان میں داخل ہوا، نادر خان انگریزوں کی مدد سے افغانستان میں داخل ہوا اور اپنی حمایت جمع کر کے کابل پر قبضہ کر لیا۔ یہ مشکل کام اس لیے نہیں تھا کیونکہ کلکانی انگریزوں کا ہی عبوری بندوبست تھا۔ نادر خان نے کلکانی کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ کلکانی انگریزوں کے کام آ گیا۔ اگر ایک چور اور ڈکیت نے امان اللہ کو اتارا جو 10 سال حکمران رہا اور آزادی لینے والا، اصلاحات کرنے والا، انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے والا تھا، تو انگریزوں نے ایک طرح سے کلکانی سے اس کو اتروا کر امان اللہ سے انتقام لیا۔ اب ہمارے ساتھ بھی ان دنوں ایسا ہوا ہے۔ امریکہ مغرب اسرائیل نے مشرف کے ذریعے اپنے منصوبے پورے کرنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا، جس میں اسرائیل کو تسلیم کیا جانا شامل تھا۔ یہ پروگرام ہمارے 2 نالائقوں نواز شریف اور آصف زرداری نے مشرف کو نکال کر خراب کر دیا، رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ تو اس کے جواب میں امریکی مغرب اسرائیلی اپنا پٹھا میدان میں لائے۔ جس طرح کلکانی کا رول امان اللہ کو نکال کر ختم ہو گیا تھا، اسی طرح عمران کا رول سیاست کو بدنام کر کے نواز شریف کو نکال کر 25 جولائی کو ختم ہو گیا۔ افغانستان کا بچہ سکا 9 ماہ بعد پھانسی چڑھا۔ ہمارا بچہ سکا، اس کا کیا ہوگا؟ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، انشاءاللہ۔ پاکستان عالمی پاور، سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی، پاکستان زندہ باد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔